بعدہ شعبہ حفظ سے زہدہ امن مدعو ہیں، جن کی تقریر کا عنوان ہے اتباع سنت۔ آپ آئیں اور اپنی تقریر کو پیش کریں۔ فلتتفضل مشکورہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی سہل لنا ووفق لنا سنت المحمدیۃ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم صدر انجمن، مشفق معلمین و معلمات اور میری پیاری بہنوں، آج کے اس پر رونق محفل میں جس عنوان کی تحت لب کشائی کرنا چاہتی ہوں وہ ہے اتباع سنت۔ اتباع سنت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راہ پر چلنا، یعنی نبی کے قول و فعل اور تمام افعال کی پیروی کرنا۔ اتباع سنت کے معاملے میں یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ نبی کی اتباع قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے فرض قرار دی گئی ہے۔ اتباع سنت کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری کتاب الاعتصام حدیث نمبر 7280 میں لکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى، قیل ومن یأبى، قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى۔ میری امت کے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انکار کون کرے گا؟ فرمایا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔ صحابہ کی زندگی کا ہر گوشہ اتباع سنت میں گزرا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے سورہ حدید آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ان سب سے اللہ نے اچھے بدلے کا وعدہ کیا ہے۔ معزز سامعین و سامعات، اتباع سنت کے کئی واقعات موجود ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اتباع سنت کا ایسا شوق تھا کہ یہ حج کے لیے جاتے وقت اپنے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اترتے تھے وہیں اترتے تھے، جس درخت کے نیچے آرام کرتے تھے وہیں آپ رضی اللہ عنہ بھی آرام کرنے کے لیے اترتے تھے، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے وہیں بیٹھتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حج کے موسم میں ان کے والد امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا، اے لوگوں، تم حج افراد کر سکتے ہو، حج قران کر سکتے ہو، مگر حج تمتع نہیں کر سکتے ہو۔ عبداللہ بن عمر بھی حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ عبداللہ بن عمر نے حج تمتع کی نیت کی تو لوگوں نے کہا، کیا آپ نے اپنے والد کا حکم نہیں سنا؟ آپ نے اس موقع پر بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے یا میرے والد کی بات سنی اور مانی جائے۔ معزز سامعین و سامعات، اتباع رسول اور ایمان لازم و ملزوم ہے۔ اتباع ہے تو ایمان ہے، اتباع نہیں تو ایمان بھی نہیں، اور جس کی زندگی اتباع سنت میں گزرے گی وہ دنیا و آخرت میں فلاح و کامیاب ہوگا۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ اتباع سنت بنیادی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ جس طرح عبادات میں اتباع سنت مطلوب ہے، اسی طرح اخلاق و کردار، حقوق العباد میں، معاملات میں ہر وقت ہر جگہ سنت کی پیروی مطلوب ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہمارے اندر اتباع سنت کا جذبہ پیدا کر۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔